अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, औरत की क्या कैफियत थी, मज़दूरों की क्या हालत थी, किसान की क्या हालत थी। औरत को विरासत का कोई हिस्सा नहीं मिलता था। औरत के मखसूस अय्याम में वो घर में नहीं रह सकती थी। औरत को लोग जंगल में बांध देते थे। और अरब के अंदर रवाज था कि बच्ची पैदा होती उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। और कैसो किसरा के अंदर रवाज था कि लड़की जवान होती उसे बुरी ख्वाहिशात का निशाना बनाया जाता। ऐसे वक्त में कि औरत बाज़ार की जिन्स रह गई थी। ऐसे वक्त में जब बच्ची पैदा होती उसे दफन कर दिया जाता। ऐसे वक्त में जब औरत को विरासत का कोई कानून ना मिलता, औरत की कोई हैसियत मुतय्यन नहीं थी। औरत एक इस्तेमाल शुदा कपड़े की चीज़ थी। औरत जिनसी ख्वाहिशात की अलामत थी। औरत ख्वाहिशात नफसानी का एक मरकज़ बन कर रह गई थी। और औरत को सिर्फ़ दुनियावी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज सारी दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरत को अंदर बंद करके रख दिया है। मेरे बहन भाइयों, आओ मैं तुम्हें 14 सदियों पहले, बल्कि 14 सदियों से भी पहले कैसर व किसरा की कैफियत बताना चाहता हूँ कि औरत को बाज़ार में खड़ा करके उसकी बोलियाँ लगती थीं। उसके हुस्न को लोग देख के बुरी ख्वाहिशात का निशाना बनाना चाहते थे। और बच्ची पैदा होती तो अरब में उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। अंधेरा ही अंधेरा था। औरत के लिए कोई ज़िंदगी नहीं थी। औरत के लिए कोई आसरा ना था। औरत के लिए कोई उम्मीद की किरण ना थी। औरत के सामने कोई रोशनी ना थी। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे वक्त में दुनिया के सबसे बड़े सरदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ दुनिया के लोगों, औरत को आम समझने वालों, औरत की चार हसीयतें हैं। औरत अगर तेरी बेटी है तो तेरी इज़्ज़त है। औरत अगर तेरी बहन है तो तब भी तेरी आबरू है। औरत अगर तेरी बीवी है तो उसका ख़र्चा तेरे ज़ुम्मा वाजिब है। और औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत जिस जन्नत की तलाश में सारी कायनात मारी मारी फिरती है। 80 साल की इबादत बुज़ुर्ग करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। कुतब इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। अब्दाल इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। लेकिन 1400 साल पहले इसी जन्नत को माँ के कदमों के नीचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरार दे चुके कि जो औरत ख्वाहिशात नफसानी की चीज़ थी, उसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत बनाने वाले वो मेरे प्यारे नबी हैं, जो औरत के लिए भी रहमत का पैगंबर बनकर आए। मेरे भाइयों और बहनों, अरबों में रवाज था कि बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। मक्के में भी रवाज था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क्या किया है? उसने कहा, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, इंसानों से भी बड़ा गुनाह, ज़मीनों से भी बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह मैंने किया, मुझे माफ़ी मिल सकती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ज़ना किया है? उसने कहा, ज़ना से भी बड़ा गुनाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने शराब पी है? उसने कहा, शराब से भी बड़ा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जुआ खेला? उसने कहा, जुए से भी बड़ा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आसमानों से भी बड़ा है, ज़मीन से भी बड़ा, कायनात से भी बड़ा है? तो उसने कहा,
اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ 14 سال بیت گئے۔ 14 سال بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ پہلی اولاد ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی۔ بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی۔ جب میں گھر جاتا تو بچی میرے سینے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جن کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ باپ کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹوں کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی تھی، لیکن ایک دن وہ کہتا ہے کہ مکے کے چوک پر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میرے کرندے آئیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کل کو کہیں ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج ہی بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج ہی اس کو تنہا کر دوں گا، آج میں اسے اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا اس کو تیار کر دے، اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کے جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ اس کی ماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک گدال جو دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھا لی۔ اس کی ماں کو پتہ نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی۔ میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا۔ وہ بچی کہتی ہے ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں قبر کھودتا تھا، وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو جاتی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے دوپٹے میں مٹی ڈالی اور میرے ساتھ گڑھا کھدوانے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی ابا جان، اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سارے صحابہ رو پڑے۔ کیوں روئے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روئے؟ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر رحمت تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بچی کو اٹھا کر جب میں نے گڑھے میں رکھنے لگا، بچی رو پڑی۔ میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا، میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دیں، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی،
میں جنگلوں میں وقت گزار کر اپنا گزارا کر لوں گی۔ میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی، اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گھڑے میں رکھا، اس دن کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے، ابا جان، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اور میں کہوں گی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 40 دن ہو گئے، مجھے نیند نہیں آتی، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ رحمت دو عالم ہو، رحمت للعالمین ہو۔ اتنے بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جڑ رہے ہیں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او نوجوانا، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے، تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی روتی تھی؟ تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے اسے قبر میں اتارا؟ وہ رو رہی تھی، تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے اس کے سینے پر پتھر رکھا؟ تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی، تو ظلم کرتا رہا، لیکن یاد رکھ میں رحمت للعالمین ہوں۔ اگر آج تو سچے دل سے توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے، اس زیادتی سے بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی رحمت لایا ہوں کہ تو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا تو میں اس گناہ پر معافی کی چادر پھیر دوں گا۔ اور یاد رکھ، آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں جو 2 بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں عورت کے لیے، بچیوں کے لیے، دکھی بچیوں کے لیے جو بے گور کفن قبروں میں اتار دی گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔